الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ رب العالمین کے فضل کرم سے آج ہم سب 15ویں نشست میں یہاں پہ جمع ہے، اور میں آپ سب کو دورہ قرآن کی 15ویں نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 15 کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، اور پارہ نمبر 15 کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ الکہف اور سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل۔ ان دو صورتوں کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پارہ نمبر 15 کے اندر معراج کی بلندیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کرائی، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور جہنم کی سیر کرائی، اور پھر غار غار یعنی اصحاب کہف کا تذکرہ بھی اس میں ہے کہ کچھ نوجوان ایسے تھے جن پر ظلم اور ستم اور جبر ہو رہا تھا، ایک طرح سے ان کی ایمان بچانے کا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ ایک غار میں چھپ گئے۔ یعنی آج کے سیشن کے اندر سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف اور سورۃ الکہف کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ تو سورۃ بنی اسرائیل، اس کا ایک نام الاسراء بھی ہے، سورۃ الاسراء بھی اس کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کے زوال کی کچھ داستان کا تذکرہ ہے، کچھ واقعات کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو مہلت دی، بنی اسرائیل کو عزت دی، لیکن بنی اسرائیل مسلسل نافرمانی کرتے رہے تو اللہ نے ان کے اوپر ظالم جابر حکمران مسلط کر دیے، جس کی وجہ سے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور الاسراء اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا اور پھر وہیں سے معراج کرایا، تو وہ تذکرہ اس صورت کے اندر ہے، اس لیے اس کو اسراء کہتے ہیں۔ تو یعنی ہم سورۃ بنی اسرائیل یا اسراء کے اندر معراج النبی کو دیکھیں گے، بنی اسرائیل کے تاریخی ضلالت کو دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ معاشرہ کیسے چلے گا، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کون سے اصول اور ڈسپلن ہیں جس کو میں نے اور آپ نے اپنانا ہے، یعنی میرے اور آپ کے لیے بنیادی پیغام ہوگا، اور وہ معاشرتی حقوق اور فرائض یا معاشرتی اصول اور قواعد اور ضوابط، وہ انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں ہم پڑھیں گے، اور وہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ دوسری طرف جو سورۃ الکہف کے اندر موضوعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر اصحاب کہف کا تذکرہ ہے اور اس واقعے کا تذکرہ ہے، اور یہ یعنی اصل میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو سورۃ الکہف ہے نا، یہ آزمائشوں سے بچنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے اور آزمائشوں سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ پہلی آزمائش کیا ہے؟ ایمان کی آزمائش، تو وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ دوسری آزمائش مال کی آزمائش، سٹیٹس کی آزمائش، یعنی آج کل کے دور کے جتنے بھی آزمائشیں اور فتنے ہیں نا، یہ اس کے بارے میں ہیں۔ تو آج کل کا بڑا فتنہ سٹیٹس ہے، مال ہے، ہمیں غرور ہوتا ہے، تو وہ پھر دو باغ والے بندوں کا اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اس کو بھی بڑا غرور تھا، بڑا سٹیٹس پہ اس کو بھی بڑا غرور تھا، فخر تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے جی، میرا تو کاروبار ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ ختم ہوگا، یہ تو چلتا رہے گا، ہاں؟ اس کا تذکرہ ہے۔ پھر سرکشی اور بغاوت، نافرمانی، یہ آج کل کا بڑا فتنہ ہے، وہ آدم اور ابلیس کے واقعے میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرے گا۔ پھر علم، زیادہ جاننا، زیادہ انفارمیشن ہونا، زیادہ معلومات کا ہونا، یہ بھی آج کل کا بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس فتنے کا بھی تذکرہ کیا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میرے پاس زیادہ علم ہے، انفارمیشن زیادہ ہے، ہاں؟ تو آج کل کے لوگ نا دو کتابیں کیا پڑھے تو ان کو لگتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جانتی ہوں، ہاں، میرے پاس زیادہ نالج ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کے پاس نالج نہ ہونا، تھوڑا سا پڑھے گا تو اس کے اندر تکبر آئے گا، غرور آئے گا، وہ کہے گا میں ہی جانتا تھا۔ جس کے پاس اتنا نالج آ جائے کہ ہاں حق ادا کر سکتا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھ سے زیادہ بہتر لوگ جانتے ہیں۔ اور جس کے پاس سب سے زیادہ نالج اور علم آ جائے نا، تو وہ پھر سمجھ جاتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ تو سب سے زیادہ جاننے والا شخص کیا کہے گا؟ مجھے کچھ نہیں پتا، کیونکہ اس پر یہ راز کھل جائے گا، زیادہ نالج حاصل کرنے کے بعد اس پر یہ راز کھلے گا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا۔
تو یعنی یہ بڑے بڑے چار جو فتنے ہیں، اور ایک اور فتنہ ہے طاقت کا، تو اس کا تذکرہ بھی، لوگوں کے پاس طاقت آ جائے تو کہتے ہیں تو میں ہوں، ہاں ہوں تو میں ہوں، تو اس کا تذکرہ بھی اسی سورۃ الکہف کے دوسرے حصے میں ہے۔ وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے اور یاجوج ماجوج کا، وہ پھر پارہ نمبر 16 کے اندر ہیں، تو وہ کل پڑھیں گے، لیکن یہ کہ وہ بھی سورۃ الکہف کا حصہ ہے۔ تو یوں میں نے ایک لنک بنا دیا نا آپ کو کہ آج کل کی جتنی بھی آزمائشیں اور فتنے ہیں اس کے تدراک کے لیے سورۃ الکہف ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ یعنی مال کا فتنہ اور ایمان، مال کی آزمائش، ایمان کی آزمائش، اور اسی طرح علم کی آزمائش اور طاقت کی آزمائش، اس پہ اور آج کل کے ہمارے بھی یہی آزمائشیں ہیں اور یہی فتنے ہیں، بالکل ریلیٹڈ ہیں۔ تو اس کو ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ یعنی یہ پارہ جو ہے نا، یہ روحانی عروج اور فتنوں سے حفاظت کے مضامین پر مشتمل ہے، اس کا ہم آج انشاءاللہ مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اس پارے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سبحان سے ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے یا پاکی ہے اس ذات کو جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور جس کے گرد اگر ہم نے برکت رکھی ہے یعنی ایسی جگہ لے گیا جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، کہ ہم اسے اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو اس پارے کا آغاز سبحان سے ہوتا ہے، تسبیح، عقیدہ تسبیح میں اس کو کہتا ہوں۔ سبحان پاک ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، نقص سے اور کمی سے پاک ہے، ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے، ہر قسم سے کمیوں سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے، اس پہ کسی طرح بھی کوئی کمزوری یا خرابی نہیں ہے، اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ سبحان کے اندر اللہ رب العالمین کو تمام نقائص اور کمیوں سے مبرہ قرار دیتے ہیں کہ وہ پاک ہیں، وہ ظالم نہیں، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس کو بچوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ سارے نفی کر رہے ہیں کہ یہ تو برائیاں ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا سنا؟ سبحان اللہ کا معنی پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بری چیز سے پاک قرار دینے کا نام سبحان، ہر بری چیز سے پاک کرنے قرار دینے کا نام سبحان۔ تو قرآن کریم میں جہاں سبحان کا ذکر ملتا ہے وہاں اس کی مناسبت سے سبحان اللہ پڑھنے کی بہت بڑے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ذکر کی بڑی اہمیت بھی بیان ہوئی ہے۔ یعنی پہلی فضیلت تو یہ ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ گناہ سمندر کی جاگ کی برابر کیوں نہ ہو۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ کہ ذکر جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی ذکر جنت میں سرمایہ جمع کرنے کا ایک آسان اور بہترین ذریعہ بھی ہے کہ آپ ذکر کریں، ادھر جو ہے آپ کے لیے جنت میں سرمایہ جمع ہوگا، تو آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک درخت لگایا جائے گا۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلام کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، تو وہ کون سا کلام ہے؟ وہی سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، یعنی اپنے رب کی پاکی بیان کرنا اور اس کی حمد کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یعنی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا نا کہ سبحان اللہ ایک بہت عظیم ذکر ہے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے بلکہ گناہوں کی معافی اور جنت میں درجات کی بلندی اور اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس ذکر کو اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو ذکر سبحان، دوسرا پوائنٹ یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی سبحان آتا ہے نا، سبحان ایک تو پاکی بیان کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی تعجب کے لیے بھی آتا ہے۔
جو کہ یہاں اس پارہ نمبر 15 کا آغاز اس کلمے سے جو ہو رہا ہے تو یہ تعجب کے لیے آیا ہے، سبحان، یعنی حیرت کی بات ہے، عجیب بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یعنی اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی، معجزہ دکھایا، تو یہ عظیم معجزہ ہے، تو یہ حیرت والی بات تو ہے نا کہ رات کے ایک حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، وہاں سے پھر آسمان تک پہنچ گئے، تو ایک تعجب کا اظہار ہے، یعنی اس میں یہی بات ہے، اللہ رب العالمین بھی اظہار کر رہا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اس میں جو لوگ شک کر رہے ہیں، شکوک و شبہات کر رہے ہیں، تو اس کی نفی کے لیے سبحان لایا کہ آپ کیا اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ اللہ رات کے ایک حصے میں یہ کام نہیں کر سکتا؟ تو سب سے پہلے اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے سبحان، اللہ کو پاک قرار دو، یعنی اللہ کو پاک قرار دو کہ اللہ رب العالمین اس سے یعنی کمزور نہیں ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو جن لوگوں کو یہ تشویش ہے، جن لوگوں کو واقع معراج میں شکوک و شبہات ہیں، تو اس کا تو ازالہ اللہ رب العالمین اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے ہی کر دیتا ہے، ایک لفظ کے اندر، سبحان اللہ، یعنی کہ پہلے اللہ کو پاک مانو، اللہ کو سپر پاور مانو، اللہ کو کن فیکون مانو کہ وہ جیسے چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کے لیے فطری قوانین وہ توڑ دیتا ہے، فطری قوانین بھی اس کی تخلیق ہے، تو یہ پوری کائنات قوانین پہ چل رہی ہے، تو اس قوانین کو توڑنا، مروڑنا، نئے بنانا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں نا، پہلے یہ مان لو۔ تو یاد رکھیے گا جو معراج ہوا ہے نا، اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ معراج اور اسراء یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے معجزات میں سے ہیں۔ اسراء کس کو کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو اسراء اس سفر کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک ایک ہی رات میں کیا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے موجودہ فلسطین یعنی مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، یہاں تک جو سفر کیا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہ سفر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق نامی ایک سواری، خچر نما ایک تھا براق، وہ جو ہے ایک سواری تھی، اور وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ سفر کرنے والی سواری ہے، یعنی آپ جو سمجھے ہوا کی رفتار یا روشنی کی رفتار سے تیز چلنے والی سواری تھی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یہ سفر کیا، تو یہ اسراء ہے۔ جبکہ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج اس سفر کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اوپر آسمانوں تک اور پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے تھے، تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں، عرش و کرسی، جنت و جہنم کے بہت سارے مناظر دیکھے، اور یہ تمام باتیں قرآن کریم اور سینکڑوں حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ تو مسجد یعنی مکہ مکرمہ سے فلسطین یعنی مسجد مقدس بیت المقدس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ براق کے ذریعے گئے، براق سے آگے معراج کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس کے لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفٹ کا انتظام کیا گیا، جو اس وقت جیسے بھی تھا، احادیث میں اس کی طرف بہت اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، جو کہ آج کل کے جدید دور میں واقع معراج میرے اور آپ کے لیے سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت لوگوں کو سمجھنا شاید مسئلہ ہوتا تھا، آج کل کے جدید دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمیں تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جناب میں یہاں سے ایک کال گھماتا ہوں تو وہ امریکہ میں سیکنڈ کے حساب سے وہ کال چلی جاتی ہے، اور میری منہ سے بات نکلی ہوئی وہاں سنی جاتی ہے، تو انسان یہ کام کر سکتا ہے، تو میرا رب جو ہے وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جائے، اس کے لیے کوئی انتظام کرے؟ دوسری بات یہ کہ ہم چاند پہ چاہتے ہیں، چاند کا وزٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم فلاں فلاں چیز بناتے ہیں، اس کے اندر اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سفر ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو روشنی کا سفر ہے وہ چل رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں تخلیق کی ہے، اور دنیا میں ہم کوئی دوسرے فلور میں جاتے ہوئے لفٹ کا انتظام کرتے ہیں، 100 100 عمارتیں ہوں، بلڈنگ جتنے بھی چھت ہو، ہم لفٹ کے ذریعے سے 1 منٹ کے اندر ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں، تو اللہ کے لیے ساتوں آسمان کا یہ سفر کروانا، اس کے لیے لفٹ کا انتظام کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، تو لہٰذا یہ ابھی ہمیں یہ بات آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ دونوں سفر ایک ہی رات میں ہوئے، اور یہ نبوت کے 11ویں سال یعنی 27 رجب کو یہ عظیم معجزہ پیش آیا، اور اس کو معجزہ اس لیے کہا جائے نا کیونکہ یہ سفر بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ اور عام اسباب کے خلاف ہوا ہے، اور یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہوا ہے۔
کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ عبد کا لفظ استعمال کرنے کے مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عبد بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ روح اور جسم دونوں کے کمبینیشن کو کہتے ہیں۔ اب میں بندہ ہوں نا، میرے اندر روح ہے جسم ہے، تب بندہ ہوں، روح نکل گئی تو بندہ کدھر؟ مردہ ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ خواب میں کرایا جاتا نا، جیسے کہ جن لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ خواب میں ہوا تھا، تو پھر آپ کا لفظ نہ آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم کی حالت میں، بیداری کی حالت میں ہوا ہے، اور جسم کے ساتھ اور عام اسباب کے خلاف ہوا ہے یہ کام۔ ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اور اس میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے نا کہ اگر کوئی معجزہ صحیح روایت سے ثابت ہو جائے تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سوال کرنا درست نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ کے لیے کچھ کرنا ناممکن نہیں ہوتا، اور معجزہ اصل میں کہتے ہیں اس کو ہیں جو انسانی عقل سے ماورا۔ میں نے آپ کو نا پارہ نمبر 1 میں اور کہیں کہیں جو معجزات آپ نے دیکھے، بنی اسرائیل پر جو معجزات ہوئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر عصا کا پتھر پہ مارنا، اس سے پانی کا نکلنا، عصا کا سمندر پہ مارنا، سمندر میں راستہ بن جانا، ٹھیک ہے، اسی طرح من و سلوا کا نزول ہونا، اسی طرح عصا سے سانپ بن جانا، یہ ساری وہ معجزات ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتی، کیونکہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور معجزے کے لیے کوئی ریزن اور کوئی سبب بھی نہیں ہوتی، وہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی معجزہ ہے، معراج اللہ نے کروایا، معجزہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے، باقی کسی نبی کو اللہ نے نہیں کروایا۔ جب یہ معجزہ ہے تو معجزے پر پھر آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا، اس میں پھر آپ نے سوال در سوال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی عقل سے ماورا چیز ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات یہ عظیم سفر کروایا، اور یہ سب کچھ جسم کے ساتھ اور بیداری میں ہوا۔ البتہ اس حقیقت کو بھی سمجھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات خواب میں بھی جنت اور جہنم اور دیگر مناظر دکھائے گئے جو احادیث میں موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید معراج بھی خواب میں تھا۔ تو حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ معراج کا جو مشہور واقعہ ہے یہ بیداری بھی ہوا ہے، اور یہی تو اصل میں معجزہ ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے خواب اور انبیاء کے خواب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمارا خواب جو ہے وہ کبھی سچا ہوتا ہے، کبھی شیطانی ہو سکتا ہے، کبھی خیالی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا جو خواب ہے نا وہ وہی ہوتا ہے اور بالکل سچا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں حکم ملنے پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل نے بھی اس پر رضامندی ظاہر کی۔ اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ یار آپ بابا آپ کیا کر رہے ہیں، خواب پر آ کے مجھے قربان کر رہے ہیں، خواب کی کیا اوقات ہے، یہ نہیں کہا۔ اس کو بھی پتا تھا بیٹے کو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا خواب بھی اللہ کا اصل میں حکم ہوتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خواب اور بیداری دونوں کی کیفیتیں بالکل حقیقی ہیں، لیکن ہمارے لیے فرق یہ ہے کہ معراج کا بیداری والا سفر اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے، جبکہ خواب والے جو واقعات ہیں اس کو ہم معجزہ نہیں سمجھتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ معراج کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو معراج کے واقعے کا میرے اور آپ کے ساتھ دو طرح کا تعلق ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت ساری عملی اسباق ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں۔ یعنی اس سلسلے میں معراج ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کے لیے دو پیغام بھجوائے۔ کیا بھجوائے؟ امت کے لیے دو پیغام بھجوائے۔ اچھا، ایک تو یہ کہا کہ جا کے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے امت کے لیے دو پیغام بھجوائے۔ ایک یہ کہا کہ جاؤ میری طرف سے امت کو سلام کہہ دینا، دوسرا یہ کہ جنت کی زمین بہت اچھی اور پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ خالی میدان ہے، تو لہٰذا اس جنت کو آباد کرنا کس کا کام ہے؟ یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ امت کو یہ کہو کہ جنت کا پلاٹ جو ہے نا وہ بالکل خالی ہے، اس پر آبادی آپ نے خود کرنی ہے۔ اور پھر آبادی کیسے کریں گے؟ جنت کی آبادی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، کہا کہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔
یعنی یہ کلمات پڑھو اور جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی جنت میں تمہارا باغ آباد ہوگا۔ تو اس واقعے کو ایک آسان مثال سے سمجھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا میں دو طرح کے پلاٹ ملتے ہیں۔ جو انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کو دو طرح کے پلاٹ ملتے ہیں، ایک جنت کا پلاٹ ہے، ایک جہنم کا پلاٹ ہے۔ اب انسان کے اعمال فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا پلاٹ آباد ہوگا، جنت والا آباد ہوگا یا جہنم والا آباد ہوگا۔ اگر نیک اعمال ہوں گے تو اس کا مطلب ہے جنت والا پلاٹ آباد ہو رہا ہے، اگر برے اعمال ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم والے جو پلاٹ ہے وہ آباد ہو رہا ہے اور اس پر آباد کاری چل رہی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے مطابق جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کو بھی دنیا سے کئی گنا بڑی جگہ ملے گی۔ یعنی جنت بہت وسیع ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں محنت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم صرف معراج کے واقعے پر ایمان ہی نہ رکھے، بلکہ اسے سبق بھی لے، گناہوں سے بچے، توبہ کرے، ذکر کو معمول بنائے اور اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کرے۔ ٹھیک ہے، اب میرا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو پورا واقعہ معراج بتا دوں، آپ کو بتا بھی ہوں، کئی دفعہ آپ نے سنا ہے، لیکن اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے اور اس سے سبق کیا حاصل کرنی چاہیے، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایمان کی مضبوطی ہو، ذکر کو معمول بنائے، آخرت کی تیاری کریں، توبہ کریں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ اللہ کے رسول جنت جہنم گئے تھے، وہاں گناہ میں مبتلا لوگوں کا تذکرہ بھی حدیث میں ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیت المقدس میں کیا کیا، تمام انبیاء کو امامت کرائی، امامت کرانے کے بعد جب وہ آسمان میں چلے گئے تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کئی انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر جنت کا، پھر جہنم میں کئی ایسے لوگ دیکھیں، پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ کوئی غیبت کی وجہ سے تھا، کوئی قتل کی وجہ سے تھا، کوئی زنا کی وجہ سے تھا، وہ سارے واقعات اس میں سے صحیح حدیث سے کئی واقعات موجود ہیں۔ لہٰذا اسے ہم نے عبرت حاصل یہ کرنی کہ توبہ کرے، گناہوں سے بچے، ذکر کو معمول بنائے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ سب سے بہترین پوائنٹ یہ ہے کہ جنت اور جہنم یعنی آخرت کو ایک طرح سے اللہ کے رسول کو دکھایا گیا، پیش کیا گیا، تو اللہ کے رسول پر ہم ایمان لائے، ہمارا اعتماد اور یقین ہے، تو لہٰذا آخرت پر یقین مزید بڑھ جانا چاہیے۔ کس کی وجہ سے؟ یہ جو معراج، واقعہ معراج ہے، اس کی وجہ سے۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ یہ اس صورت کا یہ 15 نمبر پارے کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے۔ آگے ہے بنی اسرائیل کی عروج اور زوال کا قانون ہے، داستان ہے، کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعْثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر کچھ اپنے بندے بھیجے سخت لڑائی والے، تو وہ شہر کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے، اور ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے، پچھلے بھی کچھ آیات ہیں اس کے، یعنی دو بڑے فسادات کا اظہار ہو رہا ہے کہ دو بڑے فسادات کب ہوئے، پہلا کب ہوا اور کیسے ہوا، تو اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی جب پہلے فساد کا وقت آیا تو بنی اسرائیل کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے تورات کے احکامات کی مخالفت شروع کر دی تھی، وہ نافرمانی کرتے تھے، گناہوں اور حرام کاموں میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کی بدعملی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے نبی حضرت شعیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور بعض اقوال کے مطابق تو حضرت ارمیہ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ انتہائی سنگین بغاوت تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے اس حد تک فساد کیا تو اللہ رب العالمین نے ان پر ایک بہت طاقتور اور سخت لشکر مسلط کر دیا، اور جس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ انہیں سزا دے، انہیں قتل کیا گیا، قید کیا گیا، ذلیل و رسوا کیا گیا، ان کے علماء کو شہید کیا گیا، تورات کو جلا دیا گیا، مسجد اقصیٰ کو ویران کر دیا گیا، اور تقریباً 70,000 افراد کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو یہ لشکر کون تھا؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ یہ بخت نصر جو بڑا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، تو وہ تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے ان پر مسلط کیا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو بری طرح تباہ کیا، اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا کرنا تھا۔ پہلی دفعہ بھی ایسا ہوا، دوسری دفعہ بھی، یعنی پہلی دفعہ یہ ہوا تو پھر ان کو موقع دیا گیا، لیکن پھر یہ کیا کیا، پھر یہ بگڑ گئے، پھر دوبارہ وہی، پھر دوبارہ اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا، پھر دوبارہ اس طرح ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یعنی دوسری دفعہ بھی اسی طرح ہوا کہ ان کو پھر بیت المقدس کے اندر وہ داخل ہو گئے لوگ، ٹھیک ہے۔
تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. مجھے اور آپ کو یہاں سے بنیادی پیغام کیا نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بدعملی جب کریں گے تو دنیا میں اس کا انجام ہم بھگتیں گے. تو اس پورے واقعے سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ جب لوگ بدعملی اور نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان پر پھر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے، کیونکہ ظالم حکمران بھی دراصل اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہوتے ہیں. جس طرح کہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجرین، جب تم 5 برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو بہت سخت حالات آئیں گے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ. تو 5 برائیاں کون سی ہے؟ جب بے حیائی کھلم کھلا ہونے لگے، پہلی بات جب بے حیائی کھلم کھلا ہونے لگے. اور اسی میں کیا ہوگا؟ جب بے حیائی کھلم کھلا ہونے لگے گی تو نئی نئی بیماریاں آئیں گی، تعاون پھیل جاتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوتے. اسی طرح جب دوسری برائی، جب ناپ تول میں کمی کی جائے تو پھر قحط، تنگی اور حکمرانوں کا ظلم مسلط ہو جاتا ہے. تیسری چیز، جب زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دی جائے تو بارش روک دی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ ایک قطرہ بارش بھی نہ برساتا. تو اللہ نہیں چاہتا کہ انسانوں کی وجہ سے جانوروں کو تکلیف دی جائے. اور چوتھی چیز، جب اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیا جائے، وعدہ توڑ دیا جائے تو دشمن مسلط ہوتے ہیں اور مال و دولت اللہ چھین لیتے ہیں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جب حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ دے، توڑ دے، تو ان کے درمیان اختلافات اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں. یعنی اس پورے واقعے اور حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ صرف آخرت کا نقصان نہیں بلکہ دنیا میں بھی تباہی لاتے ہیں. قوموں کی عزت اور ذلت کا تعلق ان کے اعمال سے ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اجتماعی عذاب کو دعوت دیتی ہے. اور اصلاح اعمال جو ہیں اسی میں امن بھی ہے، برکت بھی ہے، عزت کا راستہ بھی ہے. تو لہٰذا بنی اسرائیل کی زوال کی داستان اللہ ہمیں قصے کے طور پر نہیں بیان کر رہا. مجھے اور آپ کو اس سے سبق لینی ہے کہ بعثت قوم جب اس گناہ میں مبتلا ہوں گے تو ہمارے اوپر حکمران ظالم مسلط ہوں گے جو کہ ہماری پرواہ نہیں کریں گے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کہاں پہ جو ہیں وہ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، کہاں پانی ہے، گیس ہے، روڈ ہے، فلاں فلاں. آپ کے مسائل کیا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ تو عذاب کے طور پر مسلط کیے گئے ہیں. اور پاکستان کے اندر تو 70 سال سے یہی ہو رہا ہے نا. کس حکمران سے آپ خوش ہو رہے ہیں؟ ہمیشہ آپ مسلط ہی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہمارے اعمال کا بھی اس میں حصہ ہے. جیسے ہم ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین ہمارے اوپر حکمران مسلط کر دیتے ہیں. بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے ایسا ہی کیا. ایسے حکمران مسلط اس لیے کی تاکہ ان کو سزا ملے. تو ایک طرح سے ہمیں اللہ رب العالمین سزا بھی دے رہا ہے. یعنی جو قوم اللہ کے احکام سے روگردانی کرتی ہیں، بغاوت کرتی ہیں، سرکشی کرتی ہیں، تو ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے، یہ بنیادی پوائنٹ ہم نے اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ ہم. اور اس میں دوسری بات بھی ایک یہاں بیان کی گئی کہ جیسا تم کرو گے نا ویسے ہی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا. یعنی ان احسن تم لانفسکم، اگر تم بلائی کرو گے اپنا بلا کرو گے. اگر تم کسی کے ساتھ بلائی کرو گے تو اس کا مطلب تم اپنا بلا کرو گے. اور اگر برائی کرو گے تو اپنا برا کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِتَتَّبِرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی تم بلائی کرو گے تو تمہیں بلائی اپنے ساتھ کرو گے. یعنی اگر تم بلائی کرو گے، نیک راستہ اختیار کرو گے اور اس پر قائم رہو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا. اور اگر تم برائی کرو گے، نافرمانی اور فساد کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کا نقصان بھی تمہیں وہی اٹھانا پڑے گا. یعنی انسان کے اعمال کا نتیجہ آخرکار اسی کی طرف لوٹتا ہے. نیکی کا فائدہ بھی اپنے لیے ہے اور برائی کا نقصان بھی اپنے لیے ہے. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ دوسرا فساد ہے اس کے بارے میں یہ کہ جب بنی اسرائیل کو دوبارہ طاقت ملی، حکومت اور اختیار دیا گیا تو ان سے توقع تھی کہ وہ سبق سیکھیں گے اور سیدھے راستے پر چلیں گے، لیکن انہوں نے پھر وہی پرانی روش اختیار کر لی. دوبارہ گناہوں اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، زمین میں فساد پھیلانے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچا لیا اور انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. متوفیق و رافع الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. اور اس کے باوجود بنی اسرائیل باز نہ آئے بلکہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا. تو یہ ان کی سرکشی اور بغاوت کی انتہا تھی.
تو جب انہوں نے دوسری بار فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اہل فارس اور روم کو مسلط کر دیا، تو انہیں قتل کیا گیا، قید کیا گیا، سخت پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، ان کے چہروں سے ذلت اور رنج کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ صرف یہیں تک نہیں بلکہ حملہ آور بیت المقدس میں داخل ہوئے، مسجد کو ویران کر دیا، بنی اسرائیل کے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا کہ جب وہ دوبارہ فساد کریں گے تو انہیں دوبارہ سزا دی جائے گی۔ تو یہی یہ پورے واقعے سے مجھے اور آپ کو کچھ اصول سیکھنے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ نیکی اور بدی کا اثر سب سے پہلے خود انسان پر پڑتا ہے۔ نیکی اور برائی کا یا بدی کا اثر انسان پر پہلے خود پڑتا ہے، اور پھر اللہ کی نعمت یعنی اقتدار ہے، دولت ہے، عزت ہے، یہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اور پھر جب قومیں سبق نہیں سیکھتی نا کسی ایک واقعے سے، تو تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ یعنی آپ یہ جو تاریخی واقعات اللہ میں بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اسے سبق لیں، اگر ہم سبق نہیں سیکھتے تو پھر تاریخ خود کو دوہرا لیتی ہے، پھر اسی قوم کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء کی مخالفت اور ظلم یہ تباہی کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ کے رسول اور انبیاء کی بات کو آپ نہ مانیں اور رسم و رواج کی بات مانیں، تو یہ تباہی کو دعوت دیتی ہے۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ فساد کے بعد عذاب ضرور آتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے یہ دوہرے معیار یا دوہرے فساد اور ان کے انجام سے مجھے اور آپ کیا نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ دیکھیں، بنی اسرائیل کے حالات کو بالکل اپنے سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو پہلی نظر میں ہی مسلمانوں کے عروج و زوال کا سبب واضح ہو جائے گا کہ مسلمان جب تک قرآن مجید کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عمل پیرا رہے تو دنیا بھر میں انہیں غلبہ ملا، قوت ملی، طاقت ملی، اور انہیں لاسانی شان و شوکت حاصل رہی۔ اور جب سے انہوں نے قرآن و حدیث کی پیروی میں سستی کرنا شروع کر دی، کاہلی شروع کر دی، اور حرام اور ناجائز افعال میں مبتلا ہوئے، عیش و عشرت کرنے لگے، تو تب سے مسلمانوں کی شوکت، اقتدار زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں اسلامی ملکوں اور شہروں کو تباہی اور بربادی کے ایسے طوفان کا سامنا کرنا پڑا کہ لاکھوں افراد کی آبادی پر مشتمل شہروں میں کوئی زندہ انسان نظر نہ آتا تھا، اور وحشی پرندے اور جانور ان کی لاشوں پر گوشت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ پھر جب مسلمان اپنی بے عملی چھوڑ کر عمل کی طرف مائل ہوئے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی طرف مائل ہوئے، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو انہوں نے حرز جاں بنایا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں پھر دنیا میں طاقت، عزت اور سلطنت عطا فرمائی، اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت بحال کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ لیکن پھر جب مسلمان میں دوبارہ بدعملی کا رواج ہوا اور مسلمان شراب اور رباب کے مستی میں گم ہو گئے اور نفسیاتی لذات کے اصول کو اپنا مشغلہ بنایا اور مال اور دولت کی حرص اور ہوس کا شکار ہو گئے، تو اس کے بعد مسلمانوں کا جو حال ہوا ہے وہ صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں، وہ آپ میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ اب بھی مسلمان، آج بھی اگر مسلمان نہ سنبھلے اور سدھرنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی عملی حالت کو سدھارنے کی کوشش نہ کرے تو حالات کیا ہوں گے؟ اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ دیکھیں آج 56-57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود کوئی وقار نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ جہاں جہاں آپ کے اندر غیرتی کوئی ملک ہے تو وہ غیرتی ملک بھی اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کو بھی نیست و نابود اور ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا یہ اگر آج بھی اگر ہم سدھرتے نہیں ہیں اور تو پھر اس سے بھی بدترین ہمارے حالات ہوں گے۔ تو یعنی بنی اسرائیل کے زوال کی پوری داستان سے میں نے اور آپ نے کیا لینا ہے؟ پیغام لینا، بنیادی طور پر پیغام لینا۔ اور اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کریما۔ بے شک یہ قرآن یہ وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے، اور یہ خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو، یعنی خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کرے اور ان کے لیے بڑے ثواب ہیں، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ راستہ دکھاتا ہے۔ اس آیت کے اندر قرآن کریم کی 3 خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، 3 خوبیاں ہیں، یعنی قرآن کریم سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کے رسولوں کی اطاعت کرنا ہے۔ یعنی یہی راستہ سیدھا جنت تک اور خدا تک پہنچنے والا اور اللہ رب العالمین کے انعام یافتہ بندوں تک پہنچنے والا ہے، یعنی جنہوں نے قرآن کی پیروی کی ہے۔
دوسری بات اس میں یہ ذکر ہو رہی ہے کہ نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آخرت کے منکرین کو درناک عذاب کی خبر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے راستے پر چلیں گے تو وہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی وجہ سے آپ کو جنت بھی ملے گی، اور اگر آپ آخرت کا انکار کرتے ہیں تو اس پر قرآن کریم وعید بھی فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کے داستان کو بیان کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو پیغام دیا گیا، اور پھر قرآن کو ہمارے سامنے رکھا گیا کہ یہ قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، اسی قرآن کے مطابق چلیں گے تو جنت ملے گی، اور اس سے ہٹیں گے تو پھر کفر ہوگا اور پھر جہنم میں جائیں گے۔ یہ بنیادی پوائنٹ۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرے کے لیے ایک اہم منشور دیا ہے، اہم احکامات دیے ہیں، اور یہ جو احکامات ہیں یہ دراصل ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی یہ بھی سمجھ لیں کہ کامیابی کا بڑا منشور ہے، اور پورا یہ حقوق العباد ہے، احکامات ہیں، 10 سے 15 یا 25 احکامات ہیں، یہ بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ ایک معاشرے کو آپ نے پروان چڑھانا ہے تو ان احکامات کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو پہلا کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْإِحْسَانَ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آیت نمبر 23۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم دیا، حکم فرمایا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کرنا۔ اب یہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے جامع حکم ہے، یعنی اس آیت میں اور اس کے بعد آنے والی اتنی آیات ہیں اس کے اندر تقریباً 10 سے 25 احکامات بیان ہو رہے ہیں، اور اس کے ابتدائی حصے کا مفہوم سمپل ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت کی جائے، توحید کی بات ہے، شرک نہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اور اسی کے اندر پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی ہے نا، کیونکہ اللہ سے محبت اور اللہ کی تعظیم اس میں شامل ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے حبیب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اگر اللہ کی توحید انسان مانتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ضرور مانے گا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کائنات پر کے لوگوں پر اپنی توحید کو واضح کیا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، سپر پاور ہوں، مشکل کشا ہوں، داتا ہوں اور رازق ہوں، مجھے ہی ماننا ہے۔ پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اس سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسان کا وجود جو ہے، انسان کے وجود کا حقیقی سبب کون ہے؟ اللہ ہے، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جبکہ اس کا ظاہری سبب کون ہے؟ والدین ہے۔ آپ پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں؟ حقیقی سبب میرے تخلیق کا کون ہے؟ اللہ، کیونکہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا مٹی سے، اور وہیں سے تسلسل چل رہا ہے، جبکہ میرا ظاہری سبب میرے وجود کا میرے والدین ہیں۔ اگر میرے والدین نہ ہوتے تو میں ادھر نہ ہوتا۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ نے پہلے اپنی توحید کی بات کی، پھر والدین سے اس نے سلوک کی بات کی۔ تو لہٰذا پہلے حقیقی سبب اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، اور پھر ظاہری سبب والدین کی تعظیم کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ تو یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے یہاں پہ۔ تو اس آیت میں دراصل یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی والدین کے ساتھ انتہائی اچھا، محبت بھرا اور ادب والا سلوک کیا جائے، یعنی والدین کے احسانات کو پہچانا جائے، ان کی خدمت کو اپنی ذمہ داری سمجھی جائے، کیونکہ جس طرح والدین نے تم پر عظیم احسان کیا تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر اسپیشلی بڑھاپے کا ذکر ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر، یعنی جب والدین بوڑھے ہو جائے، والدین کیا ہو جائے؟ بوڑھے ہو جائے، ان کے جسم کمزور ہو جائے، طاقت ختم ہو جائے، وہ تمہارے محتاج ہوتے ہیں، جیسے بچپن میں تم ان کے محتاج تھے، تو اب تم ان کے لیے سہارا بن جاؤ۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ انتہائی نازک حکم ہے کہ فلا تقل لهم اف، اف تک نہ کہنا، یعنی معمولی سی بیزاری بھی ظاہر نہ کرو والدین کے سامنے، ان کو نہ جھڑکنا، یعنی سختی، ڈانٹ یا غصہ بالکل نہیں کرنا،
نرم اور عزت والی بات کرنا، کیا مطلب؟ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گفتگو کرنا اپنے والدین کے سامنے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں والدین سے حسن سلوک کے حوالے سے۔ ایک صحابی نے پوچھا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ سب سے زیادہ حسن صحبت کا مستحق کون ہے، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر اس کے ماں کے بعد کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ پھر اللہ کے رسول نے اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر تمہاری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ تو پھر فرمایا تمہارا والد۔ یعنی 3 دفعہ کہا کہ ماں ماں ماں، تو تقریباً 75% حق ماں کا ہو گیا، اور 1 دفعہ کہا کہ والد۔ تو یہ ماں باپ کی عزت و تکریم اللہ کے رسول فرمائیں کہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے۔ آج کل کا نوجوان کیا ہے جناب؟ آج کل کا نوجوان شادی کرنے کے بعد ماں باپ تو ہے نہیں، اس کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حدیث میں فرما رہے 75%، 3 گنا کس کا حق ہے؟ ماں کا ہے، پھر جا کے باپ کا ہے، بیوی کا تو ذکر ہی نہیں۔ تو لہٰذا ماں باپ کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، بیوی کا بھی اپنا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن ہم عدم توازن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جدید نسل عدمی توازن کا شکار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر سکتی اور نہ بیوی کی قدر کر سکتے، دونوں کی قدر، افراط و تفریط کے ہم شکار ہیں۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات کے مطابق چلیں گے تو والدین کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے، لہٰذا دونوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی پلٹا اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، دونوں کا اپنا ایک مقام ہے۔ لہٰذا ہر ایک اپنے مقام کو پہچانے، ہر ایک اپنے حقوق کو پہچانے، تو گھر کے اندر انتشار بھی نہیں ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ پاکستان کے اندر بھی یہ اولڈ ہوم ایج کا جو کنسپٹ کیوں آیا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ ماں اور بیوی کے حقوق کے درمیان تفریق نہیں کر پا رہا۔ ہاں، وہ کسی ایک کا پلٹا بھاری کر رہا ہے جس کی وجہ سے گھر خراب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول بخاری شریف کی حدیث ہیں کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ماں 3 دفعہ ذکر کیا گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے تو یہ بھی فرمایا کہ جب والدین فوت ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ انتقال کے بعد ان کے لیے مغفرت کرے، مغفرت کی دعائیں کرے۔ اور اسی طرح اللہ کی رضا میں والد کی رضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضی جو ہے وہ والد کی ناراضی میں ہے۔ تو اس لیے والد کو ناراض کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور اطاعت والدین دراصل اطاعت اللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے، اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی ہے۔ یعنی اپنے ماں باپ کی بات نہ ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس میں ایک کون ہے؟ والدین کا نافرمان، جو والدین کو جواب دیتا ہے، ٹالتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، ہٹ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، والدین کا پیسہ ضائع کرتا ہے، والدین کی عزت اور ناموس کا خیال نہیں رکھتا، ان کو دکھ پہنچاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نافرمانی کی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، مگر والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا میں بھی آپ کو اسی طرح ذلیل کروں گا، جو پیرنٹس کو آپ وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیتے تو آخرت میں بھی آئیں گے تو پھر تو دیکھیں گے ہی دیکھیں گے، لیکن دنیا میں بھی۔ اور چونکہ آپ سب دیکھتے ہیں پریکٹیکل میرے اور آپ کے لائف کا یہ حصہ ہے کہ جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، ہم کے لوگ کہتے ہیں یہ آنکھ ہے، آنکھ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ تو ان کے والدین نے ان کے لیے بدوائیں دی تھی، تو پھر اس شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ذلیل رسوا ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، یا پھر ان کے بچے ان کے ساتھ وہی طرح کرتے ہیں۔ یعنی ایک مکافاتی عمل تو ہے نا بھائی، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کریں گے تو آپ کے بھی تو، آپ نے بھی تو نکالے ہیں، آپ کے بھی تو ہیں، تو وہ کیا کریں گے پھر؟ تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہی کریں گے۔ تو یہ جو صورتحال بنے گی تو اصل میں تو یہ دنیا میں سزا مل رہی ہے۔ تو والدین کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے اس کو واضح بیان کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ اب صحابہ نے عرض کیا کہ یار اللہ کے رسول، یہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے؟ کیسے کوئی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسروں کو گالی دے کر وہ اپنے والدین کو گالی دلواتا ہے۔ یعنی آپ دوسرے کے والدین کو گالی دیتے ہیں تو آپ کے والدین کو گالی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو گالی دی، تو اس کا مطلب ہے دوسروں کے والدین کی بھی تعظیم کرو۔ ایک بات، دوسری بات تو یہ ہے کہ آج کل کے جو ہماری جو یوتھ ہے نا، ابھی ایک تو اللہ کے رسول کے صحابہ نے تو تعجب کیا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے، لیکن آج کل کے یوتھ نے یہ تو ثابت کیا۔ ابھی تو آپ دیکھتے ہیں نا کئی ویڈیوز وائرل ہیں کہ اسپیشلی بچے اور بچیاں جو ہماری ینگ بچیاں ہیں تو والدین کو گالیاں دے رہے ہیں بھائی صاحب۔
اور ٹھیک ٹھاک بے عزتی کر رہے ہیں، میں آزاد ہوں، آپ کا کیا اختیار ہے، میں جو کچھ کروں، اور فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ بڑا نازک ہے، اور دور بھی بڑا نازک ہے، تو اس میں اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ جو والدین کے حقوق ہے نا، قرآن کریم میں اللہ اپنے حق کے بعد اس کو جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، تو لہذا اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر جنت حاصل نہیں کی اس کے ذریعے سے، یعنی بڑھاپے میں والدین ان کے ساتھ تھے اور انہیں اس کی خدمت نہیں کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسلام واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ والدین کو نام لے کر نہ پکارا جائے، ادب کرے نا، اور ادب کے ساتھ بات کرے، آواز نیچی رکھے، اور نرمی اور عاجزی اختیار کی جائے۔ یعنی اسلام نے والدین کی خدمت کو عبادت بنایا، ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا، والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ بتایا، جبکہ آج دنیا میں اولڈ ہوم عام ہو چکے ہیں، والدین تنہا چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں والدین کی قدر کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پہلا اصول تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی عبادت، توحید، شرک سے برات کا اعلان، اور والدین کا کیا کرنا ہے، عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں، نافرمانی نہیں کرنا۔ دوسرا ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں صرف زنا سے نہیں منع کیا، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ تمام راستے بھی حرام ہیں جو زنا تک لے جاتے ہیں، جیسے ناجائز تعلقات ہیں، بے پردگی ہیں، فحش گفتگو ہیں، حرام نظر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام صرف گناہ کو نہیں بلکہ اس گناہ کے اسباب کو بھی بند کرتا ہے۔ یہ جو آج کل کے جدید آپ کے مختلف قسم کے تعلقات کے سب چیزوں کو اللہ بند کرتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ تو زنا کے لیے راستہ ہے۔ اور زنا کیوں حرام ہے؟ جی قرآن نے اس کی دو بڑی وجوہات بیان کی۔ ایک یہ کہ فاحشہ، یہ انتہائی بے حیائی ہے، یہ انسان کی عزت، غیرت اور پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے زنا حرام ہے۔ اور دوسرا ہے کہ بہت برا راستہ ہے، یعنی یہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، خاندان اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، اس لیے یہ زنا کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اور زنا کے بہت سارے نقصانات ہیں نا، کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، معاشرہ فتنہ و فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اور نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں جیسے ایڈز جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور جہاں جہاں یہ عام ہے تو وہاں ایڈز بھی ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ تو زنا کی مذمت کے حوالے سے قرآن نے یہ کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ زنا کے وقت نا جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت انسان کا ایمان نکل جاتا ہے، یعنی جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ زنا سے باز آ جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ یعنی جس وقت انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ بے ایمان ہوتا ہے، اگر اسی وقت موت آ گئی تو بے ایمان مر جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ کلام نہ فرمائے گا، اور نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ان پر نظر رحمت کرے گا، اور ان میں سے ایک کون ہے؟ بوڑھا زانی، جو جوانی بھی گزار دے اور بوڑھاپے میں بھی آ کے اسی کام میں لگا ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ عمومی طور پر تو ہوتا یوں ہے کہ لوگ بوڑھے ہو کے ذرا سدھر جاتے ہیں، تو اگر زانی بندہ جو ہے وہ بڑھاپے میں بھی ایسا ہی رہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کیونکہ وہ آغاز سے ہی ایک لت لگ جاتی ہے، تو اسی طرح پھر بڑھاپے میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ اور زانیوں کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں آگ میں جل رہے تھے، معراج میں نے یہ دیکھا، تو پوچھا کہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا کہ یہ زانی لوگ ہیں، یہ زنا کرتے تھے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے، اور اس کو ایک معمول بنایا تھا انہوں نے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، زنا سے بچنے کی ترغیبات اور تعلیمات بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جناب علی نکاح کرو، آپ نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ لوگوں کے لیے زنا آسان ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، جو نکاح کی ساتھ رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور جو نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ نکاح آسان ہے، فوری طور پر بس اس چیز کو باندھا کرو، اس میں کہانیاں نہ بناؤ کہ یہ جہیز ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ لنگر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہے۔ بھائی صاحب نکاح کی ضرورت ہے، ایک نیڈ ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، اس کو آسان بناؤ۔
سب سے بیوقوف انسان وہ ہیں جو اپنی شادی پر انویسٹمنٹ کرتا ہے، یعنی لاکھوں روپے اس پہ لگاتے ہیں، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھائی صاحب، یہی لڑکی یہی تو ایسے بھی لا سکتے تھے بغیر اتنے خرچے کے بھی۔ دیکھیے ہمارے ایک نا خواتین کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، میں عمومی طور پر نا اس چیز کو عمومی طور پر ہمیں ذرا دیکھنا ہے کہ خواتین، میری تو ایک بیٹی ہے تو میں اس کو ذرا دھوم دھام سے شادی نہ کراؤں تو کیا مزہ آئے گا؟ اب یہ اب تو شوہر بیچارہ بھی کیا کرے کہ ٹھیک ہے بس آپ کی بیٹی ہے تو کیا کریں، کرنے چاہیے ہاں؟ خاندان میں بھی کہتے ہیں میری تو دو ہی بیٹیاں ہیں تو مجھے تو شادی کرنی چاہیے اور مجھے تو یہ کرنا چاہیے، تو فضول میں وہ چیزیں، لڑکا لڑکا کی بچی بھی 30 سال تک پہنچ جاتی ہیں، اور جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی کوئی 30 35 میں چلا جاتا ہے، تو 30 35 سال تو عمومی طور پر جوانی ہوتی ہے، وہ جوانی جب نکل گئی اس کے بعد آپ نکاح کرواتے ہیں، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے نا کہ یار بلوغت کے بعد نکاح کرو، نکاح کو عام کرو۔ اب جہاں جہاں ایک تو ہمارے ہاں یہ ہے نا رجحان ہے کہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے گا، بھائی وہ پرائے پاؤں پہ چل رہا ہے، پاؤں تو اس کے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ جو کنسپٹ ہے نا ہمارا کہ اس کا کاروبار نہیں ہوگا، کوئی جاب نہیں ہوگا تو میری بچی پتہ نہیں بھوکی مر جائے گی، تو کہیں نہیں مرتی۔ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جلدی شادی کرتے ہیں، کوئی ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کے بعد اللہ ان کے رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے، اور کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ یار بلوغت کے بعد 18 اور 16 سال کی عمر میں یا 18 سال کی عمر میں لوگوں نے شادیاں کی ہیں اور شادی کے بعد جو ہے بیوی بھوکی مر گئی، کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ کہیں پڑھا ہے؟ اچھی زندگی گزارتے ہیں، بر وقت وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور نکاح کے بندھن میں جب وہ بن جاتے ہیں تو وہ آگے پھر اللہ رزق کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ تو جب آپ گھر میں بٹھا کے اس کا انتظار کرتے ہیں نا کہ چلے صبر کرو ابھی وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، تو 35 سال کے بعد آپ شادی کرتے ہیں تو آگے 20 سال رہتے ہیں۔ انسان کی زندگی 50 60 سال ہے نا، وہ 20 سال زندگی کیا گزارے گی؟ اس سے زیادہ تو اس نے آپ کی گھر میں گزار دی۔ تو لہٰذا زندگی کو جینے دے، چیزوں کو آسان کرے، ان غفلتوں سے نکلے، اللہ پر بھروسہ رکھے، مادی چیزوں پر بھروسہ نہ کرے، جاب اور پیسہ اور ان چیزوں پر بھروسہ نہ کرے، رب پر بھروسہ کرے، رب راستے بناتا ہے، رب آسانی کرتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار آپ عورتوں کا ہے۔ آپ بدل گئی نا اس معاملے میں، معاشرہ بدل جائے گا۔ آپ میں سے ہر ایک اپنی بیٹی کی شادی کو مثال بنائے۔ دین کو آپ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ وہ تو نظر تو تب آئے گا جب آپ کی شادی میں مجھے نظر آئے کہ ہاں جناب یار یہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس طرح کر دی اور لوگوں کے لیے مثال بن گئے، تو تب پتہ چلے گا کہ آپ دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہی تو آج کے اس پورے سبق کا اور یہ آگے جا کے سورۃ کہف کا یہی تو تقاضا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹرینڈ کے ساتھ نہ چلیں، معاشرے کے ساتھ نہ چلیں، معاشرہ آپ کو کھینچے گا جس طرح سابقہ آپ کو کھینچ رہے تھے کہ یار کمپرومائز کرو، آ جاؤ۔ حکمران کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، اس نے کہا نہیں ہم ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ایمان کے معاملے میں نو کمپرومائز، کوئی مصالحت نہیں چلے گی۔ چھوڑ دیا سارے سارے ملک کو، چھوڑ دیا طاقت کو، پیسے کو، عزت کو، ہر چیز کو، جائیداد کو چھوڑ کے جا کے غار میں بیٹھ گئے، نہیں چاہیے ہمیں یہ کمپرومائز۔ آپ سے بھی تو یہ تقاضا ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ٹرینڈ کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم نے معاشرے سے بغاوت کرنی ہے، ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ ہمت کریں گے۔ تو اس لیے زنا کو جب عام کریں گے، سوری نکاح کو عام کریں گے، زنا بچے گا۔ اور زنا بہت نفرت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں حاضر ہوا، اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ کے رسول نے اسے سوال کیا کیا تم اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے؟ پھر کہا اپنی بیٹی کے ساتھ، پھر اپنی بہن کے ساتھ، پھر اس نے کہا نہیں ہرگز نہیں، میں کیسے اپنے ماں بیٹی اور بہن کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی عورتوں کے لیے یہی پسند نہیں کرتے، آپ جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کسی کی ماں ہے یا بیٹی ہے یا بہن، تو لہٰذا پھر اللہ کے رسول نے ان کے دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی وہ اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوا، یعنی اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں زنا کرنے کی بات نہیں ہو رہی، زنا کی طرف چلنے والے جو راستے ہیں نا وہ سارے بند کرو، یہ بات کی جا رہی ہے۔ یعنی زنا بہت بڑا گناہ ہے، اسلام اس کے قریب جانے سے منع کرتا ہے، یہ فرد خاندان اور معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اسلام نے کیا حکم دیا؟ نکاح، روزہ، نکاح کی حفاظت اور اللہ کا خوف رکھو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے نوجوان یوتھ کو بھی عقل سلیم سے نوازے۔ تیسرا اصول وہ یہ ہے کہ تکبر نہ کرو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ولا تمشي في الارض مرحا۔
یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بہت ہی اخلاقی سبق دے رہا ہے نا کہ تکبر اور اکڑ کے ساتھ زمین پہ نہ چلو، یعنی خود کو بڑا سمجھ کر چلنا، دوسروں کو حقیر جاننا، اپنی چال میں غرور ظاہر کرنا، یہ سب اللہ کو ناپسند ہے۔ تکبر منع کیوں ہے؟ اس آیت میں بڑی خوبصورت دلیل دی گئی ہے کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں جتنا اونچا ہو سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری حقیقت تو بہت ہی محدود ہے، تو پھر تکبر کس بات کا ہے بھائی؟ کس بات کا تکبر کر رہے ہو؟ اب ذرا اپنی پیدائش کو تو غور کرے نا، کیسے پیدا کیے گئے آپ؟ ہاں؟ کہاں سے آئے، کس ذریعے سے آئے، کس راستے سے آئے؟ کیا کیا تکبر کرو گے؟ یعنی اپنے انسان پھر اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ ایک گندے نطفے سے انسان کو پیدا کیا گیا، اور یہ انسان آگے تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ کس چیز کو تکبر کر رہے ہو آپ؟ تو یاد رکھے، اسلام صرف عبادات نہیں سکھاتا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف نماز روزہ، یہ نہیں، بلکہ اسلام ہمیں چلنا بیٹھنا بولنا بھی سکھاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام مکمل نظامی زندگی ہے۔ تو ایک مسلمان کی زندگی کا ہر انداز کیسا ہونا چاہیے؟ عاجزی والا ہونا چاہیے، وقار والا ہونا چاہیے، شرافت والا ہونا چاہیے۔ اور تکبر کی چال کی جو پہچان ہے نا، وہ یہ چال اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ کیسے ہیں کہ اکڑ کر چلنا، سینہ تان کر چلنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، فیشن یا دکھاوے کے لیے چال بدلنا، ان تمام چالوں کو قرآن نے منع فرمایا کہ ایسے نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ تو مسلمان کی چال کیسی ہونی چاہیے؟ نرم ہو، متوازن ہو، باوقار ہو، عاجزی والی ہو۔ عاجزی کے ساتھ اس زندگی کو اپنائے، اور عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر چلنے کی کوشش کرے۔ تکبر سے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ اسی طرح پھر آگے ہے کہ جناب علی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کی بات ماننا، ان کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کی مالی تعاون اور معاونت کرنا، یہ اسلامی معاشرے کا منشور ہے، اور اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ یہ کرو۔ اب رشتہ داروں میں آپ کے قرب جوار پڑوسی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پڑوسی ہے، اور پڑوسی میں پھر مزید اقسام ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، جو ابھی کلاس میں آپ کے ساتھ دائیں بائیں جو بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ بھی آپ کا ایک طرح سے رشتہ دار ہیں۔ تو جہاں تک جس وقت تک آپ ادھر بیٹھی رہتی ہیں تو اس کا احترام کرنا لازم ہے۔ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے بھی آس پاس جو پڑوسی ہوتے ہیں اس کا خیال رکھنا، اور گھر کے آس پاس جو پڑوسی ہیں اس کا تو زیادہ خیال ہے۔ اور پھر آپ کے جو رشتہ دار ہیں، وہ ماں کی طرف سے ہیں، باپ کی طرف سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، ان سب کا احترام کرنا، رشتے پالنا، رشتے کا خیال رکھنا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بچوں کو مفلسی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ یعنی خاندانی منصوبہ بندی یہ نہ کرو کہ جناب علی بس یہ دو کافی ہے نا، باقی کون رزق دے گا، آگے کون چلائے گا، میری تو اتنی سیلری ہے، میں کیسے پالوں گا؟ یہ غلط بات ہے بھائی، پالنا آپ نے نہیں، اللہ نے کہا نحن نرزقکم وایاکم، میں ان کو رزق دیتا ہوں، آپ کو بھی میں دیتا ہوں۔ اللہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی میں دیتا ہوں، ان کو بھی میں دیتا ہوں۔ تو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور جو آئے گا تو اپنا رزق لے کے آئے گا۔ تو لہٰذا یہ خاندانی منصوبہ بندی کا جو فلسفہ ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول زیادہ بچوں کی ترغیب دیتے ہیں، لہٰذا اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذرا پرکھے، بچوں میں فاصلہ ضرور رکھے، ٹھیک ٹھاک وقفہ، اور ان چیزوں پر اللہ اسلام بھی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ڈر سے کہ نہیں بس جناب علی یہ تو رزق کا معاملہ ہے، کون کرے گا، تعلیم کون دے گا، فلاں کون کرے گا، تو وہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ پر بھروسہ کرے، اور اس حوالے سے حکمت سے کام لیا جائے۔ اور پھر معیشت کا اصول بتایا کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف سے اجتناب کرو۔ فضول خرچی کا مطلب کیا ہے کہ ایسے کام نہ کرو نا جس کا کوئی معاشرے کے اندر جس کا جس کا کوئی یعنی وہ حق ہی نہیں بنتا۔ مثال کے طور پہ فضول میں آپ شادی پہ فضول میں وہ رسم و رواج کر کے پیسے آپ نے اڑا دی، کیا فائدہ ہوا؟ بتاؤ آپ، فائدہ کیا ہوا؟ اگر آپ نہ کرتے پھر بھی شادی تو ہو جاتی نا۔ تو یہ فضول خرچی ہیں، اس سے بچو۔ اس طرح مزید جو ہے رسم و رواج کے اندر فضول خرچیاں نہ کرو۔ اور پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اتنا زیادہ ایک تو فضول خرچی نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اسراف نہ کرو، اور ایک اتنی کنجوسی بھی نہ کرو، اپنے جیب پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھو کہ بس کنجوسی کرو، خرچ نہ کرو۔ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اپنے بچوں بیوی گھر والوں پر خرچ کرو، اس کا بھی اللہ آپ کو اجر دیتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو خرچ کرتے ہیں، اس کو شاپنگ کرواتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اچھی اچھی اس کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، اس کو آپ کو اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین دگنا کر کے دیتا ہے، کیونکہ آپ کا حق ہے کہ اس پر انویسٹ کرے۔ اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، تو اس کا آپ کو اجر مل رہا ہے۔ بھائی صاحب خرچ کرو، کنجوسی نہ کرو، ہاں، اس پہ خرچ کرو۔ اور ماں کو بھی یہی پیغام ہے کہ آپ کے پاس ہے، آپ کی معیشت اگر باپ سے بہتر ہے، اور آپ کما رہی ہیں اور آپ کے پاس ہیں، تو خرچ کرو، جیب میں نہ رکھو، کنجوسی نہ کرو، اللہ کے راستے میں بھی دو، اور اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے خاندان پہ بھی خرچ کرو۔ تو یہ دو اصول بتا دیے کہ خرچ کرنا ہے آپ نے، اور اس میں کنجوسی سے کام نہیں لینا۔
آگے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ یہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور لہٰذا مومن اس سے شفا حاصل کرے اور رحمت حاصل کرے، اور یہ ظالموں کے لیے خسارے اور نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ خسارہ ہے ظالموں کے لیے، اس کے خسارے میں اور نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔ تو جب قرآن شفا ہے تو پھر کسی اور کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ شفا تو قرآن ہے، تو قرآن سے شفا حاصل کی جائے۔ تو شفا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ جس طرح آپ کے جسم کے ظاہری جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، اسی طرح باطنی جسم کے اندر بھی کچھ بیماریاں لگتی ہیں، تو اس کا علاج قرآن ہے۔ تو وہ علاج کون کرے گا؟ قرآن کرے گا۔ تو قرآن پر یقین ہونا چاہیے، قرآن کی کوئی بھی آیت آپ پڑھیں گے تو وہ علاج ہو جائے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمیں تو فلاں پیر صاحب پہ یقین ہوتا ہے، تو اس فلاں پیر صاحب کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں نے اس کو کاروبار بنا دیا ہے۔ بھائی صاحب، ہاں، ایسے ایسے پیر مارکیٹ میں موجود ہیں کہ جن کو نماز بھی نہیں آتی، کلمہ بھی نہیں آتا، اور وہ پیر بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ بھائی صاحب، سب سے بڑے پیر آپ ہیں۔ آپ کو اس قرآن پہ یقین ہونا چاہیے، یعنی یہ کلام جو ہے نا، یہ جس کے پاس بھی ہے تو وہ پیر ہے نا بھائی۔ آپ کے پاس ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شفاء للناس ہے، آپ اس کو کھولے، آپ اس کو یقین کے ساتھ کوئی بھی آیت کسی کاز کے لیے پڑھے تو وہ کام ہو جائے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارا کیا ہے؟ یقین ہی نہیں۔ تو یقین نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں نے آپ کو بات کی تھی نا کہ وہ یقین کی بات ہے، ایک لطیفہ ہی مجھے یاد آ گیا، وہ کہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ہاں میں فلاں پیر سے نا ہم پانی دم کر کے لاتے تھے، تو گھر میں بیمار تھا تو وہ پانی پیتا تو ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جناب علی شدید قسم کی بارش تھی باہر، اور مجھے ماں نے کہا کہ جاؤ فلاں پیر کے پاس، اور وہ پانی انہوں نے دیا کہ یہ پانی جو ہے، بوتل دیا کہ جا کے اس سے پانی جو ہے وہ کیا کرو، دم کر کے لے آؤ۔ اور بچہ جو ہے وہ زیادہ خراب ہو گیا۔ کہہ رہا ہے کہ میں باہر نکلا، بارش تھی تو اس بارش میں کون جا سکتا ہے بھائی صاحب، میں باہر نکلا اور باہر تھوڑا سا میں بیٹھا ادھر درخت کے نیچے، اور وہاں نالا تھا، اس نالے سے میں نے پانی بھرا اور وہ پانی لے کے آیا اور گھر میں دے دیا کہ یہ لے لے۔ وہ پانی بچے نے پیا، بچہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ یقین تھا کہ یہ پیر صاحب کا کے دم سے آیا ہوا پانی ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ تو یقین اگر مٹی پہ ہو تو مٹی بھی اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیتی ہیں۔ تو بھائی اس اصل میں ہمیں یقین ہے، قرآن پہ یقین ہونا چاہیے، شفا ہے، رحمت ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان نعمت ملنے پر منہ موڑ لیتا ہے اور تکلیف میں مایوس ہو جاتا ہے، اور ہر شخص جو ہے اپنی شاکلہ یعنی مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یعنی انسان ہے نا، یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو نعمت نہ ملے، اور نعمت ملے تو وہ ناشکری کر جاتا ہے، اور جب اس کو مایوس کر دیا جائے یعنی نعمت نہ ملے تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الکہف اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دراصل فتنوں سے حفاظت کا ایک قلعہ ہے، اور فتنوں سے حفاظت کے لیے سورت نازل ہوئی ہے۔ اور یہ کچھ حصہ تو اس کا پہلا حصہ یہ پارہ نمبر 15 کے اندر ہے، اور بقیہ حصہ جو ہے وہ پارہ نمبر 16 کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سورت دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو جو بھی اس کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے روزانہ کی بنیاد پر یا جمعے کے دن، تو اللہ رب العالمین دجال کے فتنے سے اس انسان کو محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ دجالی فتنوں سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے اندر ایمان کی بات ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس کے اندر 4-5 قسم کی آزمائشوں کا تذکرہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایمان کی آزمائش، مال کی آزمائش، اور علم کی آزمائش، اور قوت کی آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ہیں؟ اصحاب کہف کو ایمان کی آزمائش تھی، اور 2 باغ والا جو شخص تھا جس کے پاس 2 بال تھے وہ مال کی آزمائش تھی، اور حضرت موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ ہے، جو آغاز یہاں ہوتا ہے اس صورت کے اندر، تو اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اس میں علم کی آزمائش۔ تو یہ میرے اور آپ کے آج کے معاشرے کے اندر بالکل ریلیٹ ہے۔ ایمان کی آزمائش میں ہم سب مبتلا ہیں، مال کی آزمائش میں ہم سب ہیں، علم کی آزمائش میں بھی ہم تقریباً ہیں۔ 2 کتاب پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں میں زیادہ جانتی ہوں، میرے پاس زیادہ نالج ہے، وہ کیا جانتا ہے جناب؟ ہاں، ایک مسئلہ ہمیں پتہ چلے تو پھر ہم کہتے ہیں جناب میں تو بڑی فقیہ بن گئی ہوں، پھر تو فتوے دینے شروع کر جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں، لگڑتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ فلاں ہے، پھر فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی فتنہ ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں ہم ذرا ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف، یہ کہف اصل میں غار کو کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے؟ اصحاب کہف یعنی کہف کا مطلب ہوا غار، تو غار والے۔ تو آیت نمبر 10 میں ہے کہ ہم حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا،
کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی، یعنی اصحاب کہف کا ذکر ہے کہ کچھ نوجوانوں نے کیا کیا، غار میں پناہ لے لی اور پھر کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ربنا آتنا من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب عطا فرما۔ تو اصحاب کہف جو ہیں وہ چند نوجوان تھے جو شہر خصوص کے معزز اور سمجھدار لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس یہ حکمرانی کرتا تھا وہاں پہ، جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، کفر پر مجبور کرتا تھا، اور جو شخص اس سے انکار کرتا تو اسے قتل کرتا تھا۔ تو اور پھر پورے ملک سے انہوں نے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میری بات مان لو اور میرے ساتھ حکومت میں شامل ہو جاؤ۔ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف نے شہر چھوڑ کر ایک پہاڑی کے غار میں پناہ لی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی موت طاری کر دی کہ وہ 300 شمسی اور قمری فرق ہے نا، 300 بھی ہیں اور 309 بھی ہے، شمسی حساب سے الگ ہیں اور قمری حساب سے الگ ہے، تو 300 یا 309 سال سے زیادہ تک عرصے تک وہ وہاں سوئے رہے، ٹھیک ہے، اور ان پر ایک کافی زمانہ گزر گیا۔ تو زمانہ گزر گیا، بادشاہ بدل گئے، سلطنتیں بدل گئی، اور اب ایک نیا بادشاہ جو ہے وہ آیا ہے اور اس کی حکومت ہے۔ تو اس کے دور میں کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ تو بادشاہ نے دعا کی کہ اے اللہ کوئی نشانی دکھا دے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے۔ تو ایسا ہوا پھر کہ اس دوران جو ہے یہ غار ہرا سوری یہ غار والے اصحاب کہف والے یہ اٹھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، نماز پڑھی، اور پھر ایک ساتھی کو اپنے ساتھ کیا کیا، کھانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ یار باہر جائزہ بھی لے لو۔ اور ان کو تو لگ رہا تھا کہ ہمیں بھی سوئے ہیں اور بس کوئی گھنٹہ دو ہو گیا ہوگا اور ابھی ہم اٹھے ہیں نا، ان کو ایسا لگ رہا۔ تو دوست کو کہا کہ جاؤ باہر، ایک دوست کو ایک ساتھی کو کہا کہ باہر جاؤ، کھانا بھی لے اور حالات کا جائزہ بھی لے کے بتاؤ۔ تو جب وہ بازار میں گیا، بازار میں اس نے دیکھا کہ سب کچھ بدل چکا ہے، کھلے عام عبادت ہو رہی ہے، لوگ اسلامی نشانات کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو پرانا سکہ ان کے پاس موجود تھا جو 300 سال پرانا تھا وہ دیا۔ تو جب وہ لوگوں نے دیکھا تو لوگ حیران رہ گئے، اور لوگوں نے ان کو حاکم کے پاس لے کے گئے کہ یار یہ دیکھو یہ کہاں سے لے کے آئے۔ تو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو صدیاں پہلے کے ہیں، اور جس وقت یہ غائب ہوئے تھے تو اس وقت کے حاکم نے ایک تحریر لکھی تھی کہ یہ لوگ یہاں سے غائب ہوئے ہیں، تو وہ تحریر موجود تھے۔ پھر حاکم اور لوگ بادشاہ اور یہ سب جو ہے وہ غار کی طرف گئے۔ اصحاب کہف نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس لیے جگایا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی نشانی بنے، اور وہ بادشاہ سے ملے، دعا دی، اور پھر دوبارہ وہ سو گئے، اور اللہ نے انہیں وفات دی اور ان کے لیے حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اور اسی لیے پھر بادشاہ نے کیا کہ غار کے پاس مسجد بنائی، اور وہاں سے تاریخی انتظام بھی ہو گیا۔ تو اس واقعے سے مجھے اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ بالکل حق ہے، برحق ہے، اور اللہ چاہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اور اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں ایمان، اللہ اور بھروسے کا بہترین سبق دیتا ہے۔ آج کے جدید زمانے کے اندر جب ہم دین اور اسلام پر عمل کرتے ہیں اور ہر کام میں کہتے ہیں اسلام اسلام دین، تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا کر رہے ہو، معاشرے کے ساتھ چلو، تھوڑا نا ایڈجسٹ کرو، تھوڑا کمپرومائز کرو، تھوڑا نا جدت اختیار کرو، کہتے نہیں کہتے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو اصحاب کہف کو بھی کہتے تھے کہ یار چھوڑو یار، کمپرومائز کرو، چلتے ہیں اس حکمران کے ساتھ، اس ظلم اور کفر کے ساتھ چلتے ہیں، ایمان میں کمپرومائز کرو۔ تو انہوں نے کہا نو، نو کمپرومائز، ایمان میں کوئی مصلحت نہیں ہوگی بھائی صاحب، ایمان میں کمپرومائز نہیں ہوگی۔ تو مجھے اور آپ کو یہ واقعہ پیغام کیا دے رہا ہے کہ جب آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ یار جدید دور ہے، 2026 ہے، ماڈرن دور ہے، تھوڑا کمپرومائز کرو، تھوڑا نا یہ کرو وہ کرو، تو وہ آپ کیا کہیں؟ سٹاپ، ایمان میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ نو کمپرومائز، یہ ایمان کی آزمائش میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ کے دین کو ماننا ہے تو مکمل ماننا ہے، سچا ماننا ہے، خالص ماننا ہے، اس کے اندر نہ معاشرے کو شریک کرنا ہے، نہ سوسائٹی کو کرنا ہے، نہ اپنے بچوں کو کرنا ہے، نہ اپنے پیرنٹس کو کرنا ہے۔ جو اللہ جیسا کہتا ہے، اللہ کے رسول کا تقاضا جیسا ہے، اسی طرح میں مومنہ ہوں، اسی طرح میں مومن ہوں، اسی طرح میں کر کے دکھاؤں۔ نو کمپرومائز ان اسلام اینڈ ایمان اینڈ فیتھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ واقعہ سب سے بڑی، ہم کس چیز میں لڑ رہے ہیں بھائی صاحب؟ ہم اس چیز میں لڑ گئے کہ وہ کتنے لوگ تھے، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، یا 5 اس کا کتا تھا، کیا تھا بھائی، جتنے بھی تھے اس کے ساتھ آپ کا کیا کام ہے؟
3 تھے، چوتھا اس کا کتا تھا، یا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یا 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، آپ کو اس سے کیا رہنمائی ملنی ہے؟ ہیں؟ غیر ضروری چیزوں کے اندر آپ پڑ جاتے ہیں اور غیر ضروری چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، پیغام کیا مل رہا ہے اس پہ توجہ دو۔ تو پیغام یہ مل رہا ہے کہ ہم نے نو کمپرومائز کرنا ہے، تو کر کے دکھاؤ۔ آج کے بعد آپ معاشرے کے ساتھ لڑو گے، یہی تو پیغام ہے اس آیت کا، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ جناب علی، میں جس سے ہوں نا، میں اللہ کے دین پہ ہوں، مجھے آپ کے جدید معاشرے کی کوئی نیڈ نہیں ہے، میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ہاں، جدید تقاضوں، یعنی آج کل کے جدید زمانے کے اندر نوجوان سے الگ تقاضے ہیں، اور نوجوان بچی سے الگ تقاضے ہیں، ہاں؟ یعنی دقیانوسیت، آپ کو جب آپ اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو دقیانوس ہے، پرانے زمانے کی خاتونیں جی ہیں، یہ 2026 میں پردہ کرتی ہے، ہیں؟ تو پھر آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یار ٹھیک ہے، ہاں میں بھی نا یونیورسٹی جاؤں گی تو میں بھی پردہ نہیں کروں گی۔ آپ نے تو ہمت ہار دی، آپ نے تو کمپرومائز کر دیا، ہاں؟ کمپرومائز تو نہیں کرنا تھا، جس طرح سابقہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، اس نے کہا نو، وہ جا کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا کے غار میں بیٹھے، اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، لوگوں نے اسے سبق حاصل کیا۔ تو پھر آپ نے بھی یونیورسٹی کے اندر ہی مقابلہ کرنا ہے، معاشرے کے اندر ہی مقابلہ کرنا ہے کہ نو، نہیں چلوں گی آپ اس معاشرے کے کہتے ہوئے اصولوں پر، اللہ کے اصولوں پر چلوں گی۔ تو یہ پہلی چیز جو ہے وہ غازی، یہ واقعہ ہمیں یہ تعلیم دے۔ دوسرا واقعہ ہے اس کے اندر، دو باغ والے ایک شخص کی، یعنی مال کی آزمائش۔ یعنی پہلی آزمائش کیا تھی؟ ایمان کی آزمائش تھی، جو کہ آج بھی ہے، مجھے اور آپ کو وہاں سے پیغام مل رہا ہے۔ دوسرا مال کی آزمائش، کہ ایک متکبر امیر تھا اور ایک غریب مومن تھا، یعنی یہ دو ساتھیوں، دو لوگوں کا ذکر ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَظْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کے سامنے دو آدمیوں کی مثال پیش کرو نا، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو خوبصورت باغ دیے تھے، جو کھجور کے درختوں سے گھیرے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان خوبصورت خوب ہری بھری کھیتی بھی لگائی ہوئی تھی، اور دونوں باغ پورے پھل بھی دیتے تھے، اور کسی میں کوئی کمی بھی نہیں تھی۔ ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری تھی، جو باغ کی رونق اور زندگی کو برقرار رکھتی تھی۔ تو یہ آدمی جو ایک ہیں، جس کے پاس باغ تھے، بہت زیادہ مالدار اور طاقتور تھا، اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا مال تم سے زیادہ ہے، اور میرے پاس زیادہ مضبوط اور بڑا جتنا بھی ہے۔ اس نے اپنی دولت اور طاقت پر غرور کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا گیا تو بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بہتر جگہ ملے گی۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ متکبر تھا، وہ امیر شخص ناشکرا بھی تھا، مغرور بھی تھا، اور دنیاوی دولت میں فخر کرنے والے تھا۔ تو دوسری طرف جو مومن تھا، غریب مومن تھا، اس نے نصیحت کی، اس نے جواب دیا کہ کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے پیدا کیا اور تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنایا؟ تو میں اللہ کو اپنا، اس نے کہا میں اللہ کو اپنا پروردگار مانتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو مومن نے دراصل اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اور انسان کو چاہیے کہ شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی قدر کرے۔ اور اس نے مزید کہا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم کیوں یہ نہیں کہا تم نے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے توفیق کے بغیر کسی میں طاقت نہیں ہوتی۔ تو اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت یا اولاد تم سے کم ہے، تو تم اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ پر اپنی مرضی سے تمہارے باغ سے زیادہ چیز بھی عطا کر سکتا ہے، اور تمہارے باغ پر کوئی آفت بھی بھیج سکتا ہے۔ ہاں، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ میں آپ سے زیادہ بڑا ہوں، مجھے زیادہ، میرے پاس زیادہ مال ہے؟ تو نتیجتاً ہوا کیا، جو اس آدمی کے غرور اور ناشکری کی وجہ سے اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ صبح ہوئی تو اس کا باغ ٹوٹ گیا، اور اس نے دیکھا کہ اس کا سرمایہ اور جو کچھ وہ استعمال کر رہا تھا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ رات کو ارب پتی تھا، صبح غریب فقیر مسکین بن گیا۔ تو پھر اس نے کہا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا میں نے۔ تو اس موقع پر اسے یہ سمجھ آ گیا کہ مدد کا سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، نہ کوئی دوسرا انسان اسے بچا سکتا ہے، نہ خود اپنی طاقت اس کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر ثواب دینے والا ہے اور بہتر انجام دکھانے والا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے اس پورے واقعے کے اندر ایک مال کی آزمائش ہے نا، بنیادی پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ دنیاوی دولت اور طاقت پر غرور کرنا یہ انسان کو نقصان دے سکتا ہے۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہے۔
اور مدد اور حفاظت کا اصل ذریعہ اللہ رب العالمین ہے، اور آخرت میں کامیابی اللہ رب العالمین کی رضا کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ تو ناشکری اور کفر کے نتیجے میں انسان کی دولت اور وسائل یہ فنا ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا پاکستان کے اندر بھی کہ ہمیں بڑا غرور ہوتا ہے، غرور یہ ہوتا ہے میرے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، تکبر ہوتا ہے، تو تکبر کی وجہ سے آفت آ جاتی۔ کرونا آ گیا تو کتنے لوگ بے کاروبار، کتنے لوگوں کے کاروبار ٹھپ چکے۔ ہاں، وہ جو ارب پتی تھا، امیر تھا، وہ کیا ہو گیا؟ ہم نے دیکھا بہت سارے کاروبار ٹھپ چکے، نہیں ٹھپ چکے۔ بہت بڑے بڑے لوگ جو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ان کا کاروبار خراب ہوگا، کم ہوگا، جس طرح یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ مال مجھ سے کوئی چھین سکتا ہے اور میں کبھی غریب ہو سکتا ہوں، اسی طرح ہمارا بھی یہی رجحان تھا، اللہ نے کر دیا، کرونا میں آگے دکھایا۔ ابھی کراچی میں جو گل پلازا میں آگ لگی ہے، ارب پتی لوگ تھے نا، تو آگ لگی اور صبح کچھ بھی نہیں جناب، ختم، تو مال تھا وہ خلاص، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک سیلاب آیا تو کیا رہ جائے؟ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ وہم تھا نا کہ جناب علی ایسا ہے کہ میں جہاں ہوں یہاں دیکھے کاروبار کبھی خراب نہیں ہوگا، سیلاب کبھی آئے گا نہیں، تو میں ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا کاروبار کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا کیا کہ ایک نئی بیماری لائی کرونا، تو اس میں ایسا ہوا کہ وہ لوگ جن کو بڑا غرور تھا وہ بھی آ کے ٹھیک ٹھاک ہو گئے، ٹھیک ٹھاک غریب ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نا، اللہ نے آپ کو مال دیا، شکر ادا کرے، اور شکر کا طریقہ یہ کہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اپنی عمر بھی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کو دے تاج حسنات۔ اور غریبوں پر کیا نہ کریں، یعنی غریبوں کی طرح کیا نہ کرے کہ ان کو کہے یار یہ تو مجھ سے زیادہ ہچ ہے، نیچ ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ والا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ضلالت ہوگی، تباہ ہوگی، تکبر کی وجہ سے سب کچھ آپ سے چھین لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین، یعنی یہاں پہ سرکشی اور بغاوت کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے دو آزمائشوں کی بات ہوگی نا، ایمان کی آزمائش اور مال کی آزمائش، یہ دونوں آج کے زمانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اختیار کی آزمائش، اختیار یہ کہ اللہ رب العالمین نے دیکھیں فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، تو فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس میں نتیجہ کیا تھا کہ ابلیس نے تکبر کیا، غرور کیا، اپنے آپ کو بڑا مانا، یعنی اختیار کی جو آزمائش تھی اس میں مبتلا ہو گیا، تو اس لیے انہوں نے اللہ کے سامنے کلی دشمنی کا اظہار کر دیا۔ تو مجھے اور آپ کو پیغام یہ کیا ہے؟ یہ بار بار یہ واقعات اللہ ریپیٹ کیوں کر رہا ہے؟ مجھے آپ کو یہ یاد دہانی کر رہا ہے کہ دیکھو ابلیس نے بھی تکبر کیا تھا، ابلیس نے بھی نافرمانی کی تھی، ابلیس نے میری بات نہیں مانی تھی، لہذا آپ بھی نہیں مانیں گے، آپ بھی نافرمانی کریں گے، آپ بھی سرکشی کریں گے، آپ بھی بغاوت کریں گے، تو ابلیس کی جگہ آپ کی بھی ہوگی، ابلیس تو جہنم میں ہوگا نا، تو پھر آپ بھی جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ بنیادی پیغام یہاں آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ذکر کر کے یہ دیا جا رہا ہے کہ تکبر سے خود کو بچاؤ اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے کی کوشش کرو۔ اسی طرح پھر اس کے اندر ایک حضرت مال کی جو آزمائش ہے، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بڑے محفل کے اندر تقریر کر رہے تھے، اور ایک تقریر کی اور سارے لوگ رو رہے تھے، اور ایک بہت نا جس کو کہتے ہیں جوشیلا اور یا فصاحت اور بلاغت والا بیان کر دیا۔ تو اس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ اے موسیٰ، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو موسیٰ نے کہا میرے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس ہے۔ تو یہ جو میرے پاس ہے نا، یہ والی بات اللہ کو ناگوار گزری۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ ایسا نہیں کہتے کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ میں والی بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا نا کہ انا نہ کرو۔ ایک بندہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے رسول نے پوچھا کون؟ اس نے کہا انا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا من انا انا انا، میں ہوا انا انا انا، یہ انا کون ہوتا ہے؟ نام بتاؤ یار، انا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو میں ہم ہر چیز میں سب میں یہ میں ختم ہونی چاہیے، ہماری میں کو ہم میں تبدیل ہونا چاہیے۔ تو کیا نام تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جناب علی، میں زیادہ جانتا ہوں، لوگوں کو کہا میں زیادہ جانتا ہوں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ نے کہا آپ سے زیادہ جاننے والا بھی اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے ملوں، مجھے وہاں سے علم حاصل ہو جائے۔ تو علم کی جستجو لے کے موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ جائیں گے مجمع البحرین، جہاں دو دریا اکٹھی ہوتی ہیں، آپ نے ساتھ ایک مچھلی لے کے جائے، وہ مچھلی جہاں پہ سمندر میں چلی جائے گی تو وہیں سے آپ کو راستے کا پتہ چل جائے۔ تو یہ طریقہ تھا کہ وہ
ملاقات کی نشانی یہ بتائے گی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی بس وہی ملاقات کا راستہ ہے۔ تو یہ اپنے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جو ہے اپنا شاگرد یوشع بن نون جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے گئے اور سفر کا آغاز کیا، اور یہ سفر آگے جا کے جب مچھلی زندہ ہوئی اور مچھلی دریا میں چلی گئی تو دریا میں راستہ بن گیا، اور وہیں پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام وہاں موجود ہے۔ تو خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، اور وہ مکالمہ یہ ہوا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ مجھے وہ علم حاصل ہو جائے جو آپ کو دیا گیا ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ چلنا آسان کام نہیں ہے بھائی، صبر کرنا پڑے گا، استقامت سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ میرے پاس جو نالج ہیں، جو خبریں ہیں، وہ میں جلدی جلدی نہیں بتاتا۔ تو میرے ساتھ چلنے کے لیے شرط ہوگی، وہ شرط یہ ہے کہ سفر میں میرے ساتھ چلو، جو کچھ میں کروں گا، جو کچھ میرے ساتھ ہوگا، آپ نے سوال نہیں کرنا بھائی صاحب، نو کوشچن، آپ کوشچن نہیں کریں گے، میں آپ کو خود بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ بھی تو ایک انسان کے اندر تجسس ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ کام کیوں کیا، اور جو زیادہ حریص ہوتا ہے زیادہ نالج حاصل کرنے کے لیے، وہ چاہتے ہیں زیادہ میں سوال کروں کہ یہ کیوں ایسا نہیں، ایسا کیوں ہے۔ تو ایک طرح سے ایک آزمائش بھی رکھی گئی، اور ایک شرط بھی تھی کہ شرط یہ ہے کہ جناب دوران سفر آپ نے سوال نہیں کرنا، میں جو بھی کروں گا بس آپ غور سے دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد آخر میں دیکھیں گے میں آپ کو خود ہی اس کی حکمتیں بتاؤں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے دوران سوال پر یہ صبر نہیں ہوتا رہا، اور آگے یہ واقعہ پارہ نمبر 16 کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اس کو پھر آگے ہم کل انشاءاللہ پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر پارہ نمبر 15 کا اختتام جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی اس پورے پارے کے اندر ہم نے سب سے پہلے معراج کے واقعے کو دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا مشاہدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندگی کا کمال ہے، کسی بھی نبی کو اللہ نے معراج نہیں کروائی۔ یہ سرکار کونین محمد مصطفیٰ اشرف الانبیاء سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے کہ اللہ نے ان کو معراج کرائی۔ مجھے اور آپ کو معراج کے واقعے سے پیغام یہ ملتا ہے کہ جہنم سے بچنے کی کوشش کی جائے، دنیا کی بہرا روی سے بچنے کی کوشش کی جائے، ظلم ستم اور ناانصافی اور قتل و غارت سے اور نافرمانی سے اور بے ادبی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، کیونکہ جنت اور جہنم کا اللہ رب العالمین کے رسول نے تذکرہ کیا اور خود آنکھوں سے دیکھا، تو لہٰذا ہمیں یقین مزید بڑھنا چاہیے۔ اور پھر اسی صورت کے اندر حقوق العباد کی بات ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کرو، ان کی بات مانو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو، ان سے محبت کرو، ان کا خرچہ اٹھاؤ، ان کے لاڈ اٹھاؤ۔ جب آپ بچے تھے، چھوٹے تھے، آپ کی لاڈ اٹھاتے تھے، آپ کے لیے خون پسینہ ایک کرتے تھے، اب وہ بچے ہو گئے، اب وہ مجبور ہو گئے، آپ بھی لاڈ اٹھاؤ، محبت کرو، خلوص کے ساتھ پیش آؤ، پیار کے ساتھ پیش آؤ، ہر نیڈ اور ہر ضروریات پورا کرنے کی کوشش کرو، قربانیاں دو، اپنے خون پسینے کو ایک کرو، والدین کو خوش رکھو۔ اسی طرح معاشرے کے حقوق کے بارے میں بتایا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو، ان پر بھی ظلم نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو، رحم کرو۔ اس کے بعد پھر سورۃ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ کہف کے اندر فتنوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی۔ سب سے پہلے ایمان میں کوئی کمپرومائز نہیں، ایمان ہر وقت کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ ایمان کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے۔ جو جدید دور ہے 2026 کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ زیادہ ایمان کے لیے فتنے والا دور ہے، تو ایمان کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس سورۃ الکہف کے اندر یہ بتایا کہ ایمان میں کوئی کمپرومائز نہ کرو، 2016 میں بھی مومنہ رہو، صالحہ رہو، قانتات رہو، اچھی رہو، پاکیزہ رہو، پاکیزگی کی زندگی پسند کرنے والی رہو، اور لوگوں کو دکھاؤ کہ میں 2026 میں بھی اللہ والی ہو سکتی ہوں، ہاں، رسول کی تعلیمات والی ہو سکتی ہوں۔ تو یہ پہلی آزمائش کی بات سورۃ کہف کے اندر ہوئی، سورۃ کہف کے اندر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مال پر تکبر نہ کرو، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کنجوسی نہ کرو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، غریبوں کو پالو، مسکینوں کو پالو، اپنے گھر والوں، میاں بیوی پہ، بچوں پہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، تکبر نہ کرو، اور کفایت شعاری سے کام لو، اسراف سے بھی کام نہ لو کہ بس ہر جگہ فضول چیزیں خرید رہے ہو، فضول مال ضائع کر رہے ہو، اس سے بھی منع کیا، اور مال پر تکبر کرنے سے بھی اجتناب کیا۔ اور اسی طرح پھر علم پر تکبر کرنے سے بھی اجتناب کیا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، 2 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں تو بڑی مفتیہ ہو گئی ہوں، پھر آپ ہر چیز کو بدعت بھی کہنے لگتی ہے، پھر آپ جو ہے فتوے لگانے لگتی ہیں، پھر آپ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے پہ نکل جاتی ہیں۔ تو لہذا آپ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں۔ تو یہ 3-4 قسم کے بڑے فتنے وہ سورۃ کہف کے اندر ذکر ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ جو سبق سیشن تھا، 15واں سیشن اور پارہ نمبر 15، یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک طرح سے بہت امپورٹنٹ
بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، اور یہ پریکٹیکل میرے اور آپ کے اس پریکٹیکل لائف کے ساتھ بالکل جوڑ رہا تھا، اور اس کو ہم نے اپنے پریکٹیکل لائف کا حصہ بنانا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ۔ اب ہم اپنے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں آج پارہ نمبر 15 کے اوامر و نواہی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پارہ نمبر 15۔ جی، تو اسکرین شو ہو رہی ہیں سب کو؟ جن کے پاس کتابیں ہیں وہ تو کتابیں کھولے، اور جن کے پاس نہیں ہیں آن لائن والے تو وہ آپ کے سامنے میں نے اسکرین، جی اسکرین امید یہ ہے کہ شیئر ہو گئی ہوگی۔ تو پارہ نمبر 15 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے۔ پہلی بات ہے، اللہ کے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بناؤ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 2، وکیل اللہ ہے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ اور پھر دوسرا ہے کہ جلد باز نہ بنو، وکان الانسان عجولا، اکثر انسان عجولا ہوتا ہے، جلدی کرتے ہیں، جلدی یہ ہو جائے، جلدی انقلاب آ جائے، جلدی تبدیلی آ جائے، جلدی یہ ہو جائے، جلدی نہ کرو، آہستہ آہستہ۔ شیطان جلدی کی تھی، شیطان نے، آپ آہستہ کام کرو، اور جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کے خواہش مند نہ بنو کہ بس یہ بھی حاصل ہو جائے، وہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، ہاں؟ ایسے کام نہ کرو، اور آخرت کے خواہش مند رہو، اور اس کے لیے اچھی طرح سعی اور کوشش کرتے رہو، تیاری کرتے رہو، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، اور نہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار رہ جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو آپ نے، یہ پیر ہے فلاں ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ ہیں، تو پھر تو آپ بے یار و مددگار رہ جاؤ گے۔ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، والدین سے ادب سے بات کرو، رشتہ دار اور مسافروں کے حقوق ادا کرو۔ میں نے تفصیل سے بات کی ہے، تو یہ اوامر ہے بھائی، اس کو اپنانا ہے۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ نہ تم اپنا ہاتھ گردن میں باندھ دو، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑو کہ عاجز بن کر رہ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ نہ جیب پہ ہاتھ رکھو، کنجوسی نہ کرو، اور نہ اتنا زیادہ خرچ کرو کہ اسراف بن جائے، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل مت کرو، لا تقتلوا اولادکم، اور زنا کے قریب نہ بھٹکو، بہت برا فعل اور بہت برا راستہ ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو، لوگوں کو قتل نہ کرو، یہ اللہ نے حرام کیا ہے، اور ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق ادا کیا، جو پس قتل میں حد سے نہ گزرو، مال یتیم کے پاس نہ بھٹکو مگر احسن طریقے سے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کی باس پرس ہوگی، یعنی وعدہ پورا کرو، اور ناپ تول کرو تو پورا کرو، یعنی اور ناپ تول کر دو تو پورا ناپو، اور صحیح ترازو سے تول کر دو، یہ بہتر ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تکبر نہ کرو، یعنی نہ کو پہاڑ سکتے ہیں نہ پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ سکتے ہیں، تو کیوں تکبر کر رہے ہو بھائی؟ اور زمین کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ زبان سے بہترین بات نکالو، شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اچھی بات کرو، ناشکری نہ کرو، آفتاب سے ڈلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کرو، اور یعنی
अक़िम अस्सलाता लिदुलूक अश-शम्स इला ग़सक़ अल-लैल व क़ुरआन अल-फ़ज्र इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा व मिन अल-लैल फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। ठीक है, ये वो आयात हैं कि सुबह से आफ्ताब के ढलने से रात के अंधेरे तक, असर तक की दोनों नमाजें पढ़ो, सुबह की नमाज भी पढ़ो, असर की नमाज भी पढ़ो, दोनों नमाजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फजर की नमाज का इल्तिजाम करो, बेशक सुबह की नमाज मजमा होती है, इसके अंदर लोग जमा होते हैं, फरिश्ते हाजिरी लगाते हैं। और रात को तहज्जुद पढ़ो, अक़िमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सी, और नमाज के मिलने पर अल्लाह ताला की इताअत से एराज न करो, यानी नेमत के मिलने पर अल्लाह ताला की इताअत से एराज न करो, रोगरदारी मत करो, मुंह मत मोड़ो, जब कोई मुसीबत आ पहुंचे तो उस पर मायूस ना हो। और अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में जिसके साथ चाहो पुकारो, अस्माए हुस्ना सबको याद होनी चाहिए और उसे अल्लाह को पुकारना चाहिए। और नमाज न ज्यादा बुलंद आवाज में पढ़ो, न बहुत पस्त आवाज में, और बल्कि औसत दर्जे का लहजा अख्तियार करो। आसमान और जमीन का रब ही हमारा रब है, तो किसी दूसरे माबूद को मत पुकारो। अल्लाह ताला पर झूठ बांधना सबसे बड़ा जुल्म है, इससे बचो। जब किसी काम के करने या ना करने का आज़म करो तो साथ इंशाअल्लाह कहो। हुआ ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछने लगे कि सूरतुल कहफ के नुज़ूल के 3 वजह हैं, 3 सवालात वो करते थे। एक आके अल्लाह के रसूल से कहते थे कि बताओ ना, ये मक्के के मुशरिकीन कहते थे कि असहाबी कहफ कौन है, ये हमें बताओ। और एक कहते कि ये जो जुल्करनैन है ये कौन है, जुल्करनैन के बारे में बताओ, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताओ। तो ये असल में यहूदी पीछे मिले हुए थे ना, यहूदी इनको बताते थे कि जाओ ये सवाल करो। यहूदी को तो पता था कि तौरात में इसका जिक्र था ना। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जब उनसे पूछा गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है मैं कल आपको बता दूंगा। अल्लाह के रसूल इंशाअल्लाह कहना भूल गए, तो अल्लाह ने 17 दिन वही बंद की। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई कि अल्लाह के रसूल ने इंशाअल्लाह नहीं कहा, तो फिर 17 दिन तक अल्लाह के रसूल को इस तरह रखा गया, एक तरह से वईद थी। फिर अल्लाह ने कहा कि आप जब भी कोई काम करने का कहो, आज़म करो, तो इंशाअल्लाह जरूर कहो। तो मेरे और आपके लिए पैगाम ये है कि जब भी कोई काम करे, करने का इरादा करे, तो इंशाअल्लाह जरूर कहे। और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने वालों की इताअत ना करो, जिसका तरीक़ेकार इफ़रात और तफरीद पर मबनी हो। और अल्लाह ताला के की तरफ से मिलने वाले अच्छे इनाम और बदले की तमन्ना रखो। इसी तरह कुरान से समझ हासिल करो और झगड़ालू मत बनो। झगड़े ना करो, कुरान को समझने की नीयत से पढ़ो। एक तो ये है कि कुरान को झगड़ने के लिए मत पढ़ो। हम थोड़ा सा नॉलेज हासिल करके लोगों के साथ फिर लड़ते हैं, मेरा फिरका ठीक है, मैं ठीक हूँ, ये काम ना करो। रब की आयत सुनकर उनसे नसीहत हासिल करो, और न उनसे मुंह फेरो, और न ही उस बुरे अंजाम को भूलो जिसकी, यानी रब के कलाम से मुंह मोड़ने का अंजाम बुरा ही होता है। तो ये था जी सपारा नंबर 15, जिसके हमने अवामिर और नवाही आपके सामने रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप अ, सब जो इधर सीखने के लिए मौजूद हैं, आपको ये सिलसिला हमेशा हमेशा जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपने नेक और मुखलिस दुआ में याद रखें। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।